السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین، ہمارے خالق مالک رازق، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیچھے لگو، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے دوست اور یا ان کی باتوں کی پیروی نہ کرو. تھوڑی ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے. اللہ تعالیٰ خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، ہم اس کے بندے مل کے پیداوار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے باپے دادے پردادے کو پیدا کیا. زمین آسمان کائنات کو پیدا کرنے والا، ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول کرنے والا صرف وہی ہے. لہذا اس کی طرف سے نازل ہونے والی بات کی ہمیں پیروی کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں، ایک رب کا قرآن اور ایک اس کی تفسیر حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا اور آپ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ اس قرآن کا مطلب اور مفہوم لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ بولتے تھے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی. آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، وہ بھی قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی. اس طریقے سے دین مکمل. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کلمے میں دو کا ذکر، اللہ رسول. اذان میں دو کی گواہی، اللہ رسول. خطبے میں دو کا اعلان، اللہ رسول. التحیات میں دو کا اقرار، اللہ رسول. اور قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول. اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا اور دوسرا رسول کا ہوگا. برادری کی عزت کرو، برادری کو کھلاؤ پلاؤ، محلے والوں کا خیال رکھو. اسلام سلامتی اور ایمان امن سکون کا پیغام دیتا ہے. برادری کو کھلاؤ پلاؤ، برادری کی ضروریات پوری کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں کی شفقت کرو. جو دین کی خدمت کر گئے امامان دین، اللہ کے نیک بندے اولیاء، ان کا احترام کرو، ان کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. وہ آسمان علم کے رخشاں ستارے تھے، لیکن دین کیا ہے؟ ایمان، ہدایت، نماز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، گھر کا ماحول، وہی قبول ہے اللہ نے نازل کر دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. رسم رواج، باپ دادا کی بات، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، امام کا قول، مفتی
पुरमुस्तरशाद, ये दीन नहीं है, दीन वो है जो अल्लाह ने नाज़िल किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया। कुरान और हदीस की तालीमात में सबसे पहली तालीम अक़ीदा तौहीद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअ, अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ जर्रा बराबर भी किसी को शरीक न करो। अल्लाह खालिक है, बाकी सब मखलूक है। इबादत जबान से हो, दिल से हो, बदन से हो, अज़ा से हो, अरकान से हो, इबादत माली हो, बदनी हो, ज़ाहिरी बातनी हो, सवाल की शक्ल में हो, दुआ की शक्ल में हो, छोड़ने पुकारने की शक्ल में हो, खुशू की शक्ल में हो, अल्लाह से डरने की शक्ल में हो, अल्लाह से डरने से मोहब्बत की शक्ल में हो, उम्मीद की शक्ल में हो, भरोसा करने की शक्ल में हो, नजर में हाथ चढ़ाने मदद मांगने की शक्ल में हो। रसूल एक अल्लाह ताला के लिए किसी नबी वली पीर पैगंबर जिन फरिश्ते गद्दी दरगाह आस्ताने वाले जिंदगी गुजरे कलंदर साईं के लिए नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला खालिस चीज को पसंद करता है। अल्लाह के लिए करो, दूसरों के लिए ना करो, अल्लाह के लिए दो, दूसरों के लिए ना दो। अल्लाह मुश्किल कुशा है, दूसरा मुश्किल कुशा करेगी। अल्लाह के लिए साबित करो और दूसरे के लिए नफी करो। नमाज में इकरार करते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, या अल्लाह ज़बानी माली बदनी इबादतें सिर्फ तेरे लिए, किसी नबी वली पीर पैगंबर जिन फरिश्ते गद्दी दरगाह आस्ताने वाले जिंदगी मुर्दे के लिए नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल ज़म्बि अकबर इंदल्लाह, गुनाह तो बड़े हैं, पाप तो बड़े हैं, जनाब सबसे बड़ा गुनाह पाप और जुर्म क्या है? फरमाया अंतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुव खलक़का, अल्लाह ने तुझे पैदा किया, तेरा कद काठ बनाया, तेरी सेटिंग बनाई, तुझे देखने सुनने वाला बनाया, और जब तू झुके तो किसी और के आगे, मांगे तो किसी और से मांगे, नजर न चावा चढ़ाए तो किसी और के लिए। सबसे बड़ा जुर्म पाप, जुर्म बगावत ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर नबियों रसूलों के वाक़यात बताए। किसी नबी रसूल को अल्लाह ताला ने आग से बचाया, किसी को कुएं से बचाया, किसी को मछली के पेट से बचाया और किसी को तूफान से बचाया। ये अल्लाह ने वाक़यात क्यों हमें बताए सुनाए? इसलिए कि मेरे बंदो, अगर नबुव्वतों वाले, रिसालतों वाले, किताबों वाले, शानों वाले, मकामात वाले, दर्जात वाले, अगर इनका मुश्किल कुशा मैं हूं तो तुम्हारा मुश्किल कुशा भी मेरे बंदो मैं हूं। नबियों रसूलों के बाद अफजल तरीन गिरोह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन 100 साल जिंदा रहे रसूल अल्लाह की मौत वफात के बाद। उनमें से किसी से साबित नहीं है कि सबसे अफजल कब्र मुबारक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां जाके मुश्किल कुशाई हालत रवाई के लिए फरियाद की। कुरान हदीस की तालीमात है कि कब्र जो है पुख्ता नहीं बनानी, कब्र ऊंची नहीं बनानी, कब्र पर जो है इमारत नहीं बनानी, चिराग नहीं जलाना और कब्र पर लिखना नहीं है और मुजावर बन के नहीं बने। कुरान हदीस की तालीमात है कि जिसको अल्लाह ने बड़ा बना के भेजा, सूरत में अजमत, सीरत में अकमल, अखलाक में अफजल, हस्बन असम अशरफ बयान में अक्सा, पूरी दुनिया में मज़्ज़त मुकर्रम मुसफ़्फ़ा मुत्तहर, ये आसमानों का मेहमान बना, जिनके इशारों से जन्नत के दरवाजे खुलने हैं, जिन पर नबुव्वत रिसालत खत्म कर दी गई। हमद का झंडा इनके हाथ में होगा, सिर्फ और सिर्फ उनकी इताअत करो। और इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर नमाज, नियाज, रोजा, हज, दरूद, वजीफा, शादी, गनी, मईशत, मुआशरत, शक्ल व सूरत, लिबास, माल कमाना, खर्च करना, बीवी बेटी के लिबास में मेरी इत्तिबा ताबेदारी करो। अल्लाह तुम्हें महबूब भी बना देगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला ने इस्लाम लाने से पहले पूछा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं कलमा पढ़ूं तो मेरे वो गुनाहों की गठरियाँ और गुनाहों के रजिस्टर, उनका क्या बनेगा? अगर तो माफ होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फायदा। आपने फरमाया था अमर, अगर कोई आदमी बराबरी
کر دے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. اور قرآن حدیث کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. اللہ نے فرمایا باقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. بے نماز مشرک ہے. اللہ فرماتا ہے بے نماز جہنمی ہے. اللہ نے رہتے دے دی نماز میں لیکن چھٹی نہیں دی. میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے. منہ سجدہ نہیں کر سکتا، اشارہ کر لے. مجھے پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر لے. میں مسافر ہوں تو دو پڑھ لے. میں جہاد میں ہوں، پلٹنا چپنا یہ میرا مشن ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو دی. میں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اے میرے مجاہد گرتے پڑتے اشارے سواری پیدل حالت میں تو ایک رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں. سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑا پیار ہے. وہ جنت جس کی چڑھائی زمین آسمان کے درمیان، دور شام شہد کی نہریں، مشرقہ خون کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، زیارت. اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگائے. چھٹی نہیں ہے نماز. مجھے اللہ فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے بندو سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا دل کسی وقت میری محبت سے خالی ہو. یہ نماز اللہ کے آگے جھکنا یہ اللہ سے محبت کی دلیل. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے گھروں کو آگ لگا دوں، نماز پڑھنے نہیں آتے. بے نماز کی شکل میں محمد دیکھنے کے لیے تیار. اور ایک حدیث میں فرمایا مجھے بے نماز سے جنگ کرنے کا حکم ہے. جنگل کے درندے کا خون اور بے نماز کا خون میں محمد کی نظر میں برابر ہے. میں اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. یا اللہ میں بڑا سماجی کارکن تھا، میں بہت زیادہ بیوہ مسکین کی خدمت کر، اللہ تجھے نماز پڑھی. یا اللہ میں بہت جہاد کرتا تھا، اللہ تجھے نماز پڑھی. یا اللہ میں بڑی تقریر کرتا تھا، پڑھاتا، اللہ تجھے نماز پڑھی. سب سے پہلا لازمی پرچہ نماز. اس میں پاس، اس کی برکت سے سب میں پاس، اس میں فیر، اس کی نحوست سے سب میں فیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی کو کندھوں پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے جماعت میں شامل ہو کر امت کو نماز کا مسئلہ سمجھایا اور وفات سے پہلے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ. آواز کمزور تھی، صحابہ کرام قریب ہوئے، کیا فرما رہے ہیں؟ یہ موتی بھی ہم اپنے دامن میں سمیٹ لیں. تو آپ فرما رہے تھے نماز 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 کا خیال کریں. کہتے ہیں یار بابا کی مرتے وقت کی وصیت ہے، کچھ خیال کرو وہ پوری کر دو. اور نبیوں رسولوں کے سردار ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مرتے وقت کی یہ وصیت ہے نماز نماز. اور امت گھروں کے گھر بے نماز، برادریوں کی برادریاں بے نماز، خاندانوں کے خاندان بے نماز، مارکیٹوں کی مارکیٹیں بے نماز، بازاروں کے بازار بے نماز. لگتا ہے ہندو سکھوں کی مارکیٹیں، ہندو سکھوں کے بازار، ہندو سکھوں کے خاندان اور ہندو سکھوں کی برادری. نماز تو تیرا اسلام سے تعلق. قرآن حدیث کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ آپ حلال کھائیں. اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو بھی حکم دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں حلال کھاؤ. اور مومنوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کہ اے مومنوں حلال کھاؤ. اور رسولوں کو علیحدہ حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ. اتنا مسئلہ اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی مطلب حرام کھانا حرام کھائے، مشرب حرام پینا حرام کھائے، ملبس حرام پہننا حرام کھائے، غذی بالحرام، حرام کی غذا، حرام کی پرت، حرام کا خون، حرام کی بوٹیاں، حرام کا گوشت، انا یستجاب لہ. اس بدبخت کی دعا اور نماز کیسے قبول ہوگی؟ قرآن حدیث کی تعلیمات میں اچھا اخلاق.
اللہ فرماتے ہیں وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اور گالی پکڑنا۔ گالی پکڑنا بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ عرض کیا جناب ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ میں دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور جو ذریعہ بنتا ہے گالی دلوانے کا ماں باپ کو، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اور جو برائے راست ماں باپ کو گالی دیتے ہیں وہ تو پڑھوان کی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے وزنی چیز ترازو کے اندر اچھا اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے پردہ ہو کے ہار سنگار کر کے باہر نکلتی ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہروں کے بال کھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، جسم کے کسی حصے رخسار یا بازو کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر۔ سارے تراش خراش، بیوٹی پارلر تراش خراش، سارے کاموں میں خسارہ ہے، اور آمدن نہیں ہے سوائے اس کام کے۔ سارے مرد بھی عورتیں لگے ہوئے تراش خراش میں، کپڑے پیٹ باریک ننگے۔ اور قرآن کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو بہکایا تھا، دانا کھانے پر جو مائل کیا تھا شیطان نے، فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ مَا بُرِيَ عَنْهُمْ سَوْآتِهِمَا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کی شرمگاہیں ننگی کریں۔ شرمگاہیں ننگی کرانا، ٹائٹ لباس، باریک گندے ننگے، حکومت بھی، کمپنیاں بھی، بازار بھی، شادی حال، گھر میں سب دیکھ لو۔ میں یہ شیطانی ایجنڈا ہے ننگا کرنا۔ ننگا دشمن ہے، تم میری دشمن کی اولاد ہو، آدم کی اولاد ہو، میں تمہیں ننگا کر کے ذلیل کروں۔ یہ شیطان کا پکڑ ننگا کرو، اس کا نام تہذیب رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ ننگے ہونا تہذیب ہے تو سب سے بڑے مہذب تو مکہ والے تھے جو بالکل ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ اچھا وہ جاڈر، وہ واشی ننگے ہو کے، اور تم تھوڑے تھوڑے ننگے ہو کے تم بڑے مہذب نہیں۔ وہ بھی واشی، تم بھی واشی، وہ بھی اجاڈ، تم بھی اجاڈ، وہ بھی جال، تم بھی جال۔ کون عالم عمل کرے گا قرآن اور حدیث پر؟ یہی تجھ کو تم نے ہم سب سے اعلیٰ زینت نرالی ہے، فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ تجھے اس نے ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، ورنہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا۔ اور عورت کے لیے جنت بہت آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامن کی اطاعت کرے، اور اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم قوم جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ یہ اور جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی۔ ہمیں چاہیے کہ اب قرآن حدیث کو پڑھیں، سمجھیں، سن لو۔ دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، تو مانگے اس کو بھی ملتی ہے، کبھی بغیر مانگے بھی ملتی ہے، محنت کریں تب بھی ملتی ہے، کبھی بغیر محنت کے بھی دنیا۔ لیکن دین، ایمان، ہدایت، قرآن حدیث، کتاب و سنت، صراط مستقیم، حق کا راستہ نہیں ملتے بغیر دعا کے، طلب کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے، بغیر محنت پڑھنے کے نہیں ملتے۔ تو کہ تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہے، جہاں کو لگا اللہ کا لگا، پھر کہیں لگے، پھر تو نہیں لگا۔ تیری زندگی لکھی ہے 60-65 برس تو نے گزار کے آنا میرے پاس، اس سے پہلے تجھے نہیں پوچھوں گا، اور تیری ڈائری لکھی جا رہی ہے، جگہ وقت دن لکھے جا رہے ہیں، تیری میری باتیں کل قیامت کو یہ پڑھنے سے سمجھنے سے آئے گا۔ انسان مشتی بڑا ہے، قیامت کا دن ہوگا کہ یا اللہ میں کیا کرتا ہوں، مسجد والے یہ کہتے، مسجد والے یہ کہتے تھے، ادھر سے یہ آواز آتی تھی، ادھر سے میں کیا کرتا، اللہ کہیں گے ان کو چھوڑ،
تیری زبان کون سی تھی؟ سنسکرت سریکی پنجابی پشتو بنگلہ انگریزی اردو. تیری زبان کے اندر میرے قرآن کا ترجمہ بھی تھا, تیری زبان کے اندر میرے پیغمبر کے فرمان کا ترجمہ بھی تھا. تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامانی. کتنے لوگ ہیں جو بیٹھے, کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن مجید تفسیر احسن بیان دعوت القرآن ہے, کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں بخاری شریف ہے. آؤ بچوں بیٹھو, دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے, رسول کیا کہتا ہے, دین ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے, 6 ڈگریاں دین میں بدو. یہ پڑھنے سے محنت سے آئے گا. اپنے بچوں کو داخل کراؤ, ان کو پڑھاؤ, ان کو سمجھاؤ, سن لو, خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ حدیث سن کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد صدقہ جاریہ ہے. سن لو, ماں باپ زندہ ہوں یا فوت ہوئے ہوں, اولاد نیت کرے یا نہ کرے, اولاد کی ہر نیکی میں والدین شریک ہیں. آدمی فوت ہو گیا, بہت بڑا امیر, اس کا بیٹا بعد میں بہت پریشان تھا. دوست نے کہا یار پریشان نہ ہو, مرنا ہو. کہتے یار باپ پہ مرنا تھا, مر گیا. مجھے افسوس یہ نہیں ہے, مجھے افسوس یہ ہے والد نے میرے لیے اتنی محنت کی, اتنا کما کے چھوڑ کے گیا کہ میری 3 نسلیں بھی کھاتی رہے تو ختم نہ ہو. لیکن میرے دوست, کاش میرا والد مجھے کوئی دعا بھی سکھا کے جاتا. میں جب جنازے پہ کھڑا تھا نا اپنے والد کے لیے, مجھے میرے دوست کو دعا نہیں آتی تھی. میرا دل چاہتا تھا کہ کھل کے دعائیں کروں, لیکن مجھے آتی نہیں تھی. اولاد کو ہنر سکھاؤ, پڑھاؤ, جو, لیکن سب سے زیادہ یہ ان کی تربیت کرو, ان کو پڑھاؤ, سمجھاؤ. اور علم وہ ہے جو آسمان سے, یہ باقی فنون ہے, تجربات ہیں, ہنر ہے, جو کچھ یہ عصری تعلیمات ہیں, اسلام کے خلاف نہیں, لیکن اصل علم تعلیم وہ ہے جو آسمان سے ہے, جو نبی و رسول لوگ کی وراثت ہے, جو مرنے کے بعد کام آئے گا. قرآن کہتا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. نبی تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں جو ظاہری علوم, دنیاوی علوم کے پیچھے پڑے ہوئے بھاگے, اور جن کو آخرت کے علوم دین کا وہ پتہ ہی نہیں. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ هُمْ غَافِلُونَ. ظاہری علوم جانتے اور دنیا کے آخرت کے علوم سے یہ غافل ہے. پہلے یہ علوم, یہ بات یہ پڑھائیں, بچوں کو داخل کرائیں, خود پڑھیں, سیکھیں. یہ ادارہ اداروں کی طرح ہے. اللہ شیخ مفتی عبداللطیف صاحب ان کے ساتھیوں کو سب کو جزائے خیر دے. آج بہت خوشی ہوئی. اب مجھے بھائی بڑی خوشی سے بتا رہا تھا کہ میرا بھتیجا یہاں سے آج اس نے سنگ لینی ہے. میں کہا تو بڑا خوش نصیب. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن حدیث پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, اس کی دعوت دینے, اس کی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم انصر جهاد المجاهدين, اللهم نجِ اخواننا من السجون, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نسالك الجنة الفردوس, اللهم انا نسالك الجنة الفردوس, اللهم انا نسالك الجنة الفردوس. اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.